بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے مہینے کے بارے میں پہلے الحمدللہ 3 مجالس ہو چکی ہیں، اور آج یہ چوتھی مجلس میں ہم ایک بہت ہی عظیم اجر والے عمل کے بارے میں سیکھیں گے۔ ایک ایسا عمل ہے جس کے قبول ہونے کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی وہ عمل کرنے والے کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہ عمل ہے یوم عرفات کے دن کا روزہ رکھنا۔ اب یوم عرفات کے دن کے روزہ رکھنے کے بارے میں حسب معمول ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ روزہ کس دن رکھا جائے گا، 9 ذی الحج کو یا یوم عرفات کو۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے، اس کی بات انشاءاللہ آگے کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جانیے کہ یوم عرفات وہ دن ہے جس دن کے حاجی میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں۔ اس دن میں کیے جانے والے قیام کی فضیلت کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن والے بیان میں۔ تو مکہ مکرمہ کی تاریخوں کے مطابق مکہ مکرمہ میں ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس کی تاریخ کے مطابق 9 ذی الحج وہ دن بنتا ہے جس دن میں حاجی صاحبان میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، اس میدان میں جمع ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سامعین کرام، اپنی توجہ ذرا میرے ساتھ قائم رکھیے گا، جڑی رکھیے گا۔ آج کے دور میں لحظہ بلحظہ، لمحہ بلمحہ کی خبر ہونے کے باوجود جغرافیائی اختلاف کی بنا پر، چاند کی تاریخوں میں اختلاف کی بنا پر مسلمانوں کی عیدیں تو ایک نہیں ہو پاتی، لیکن یوم عرفات ایسا دن ہے جس کو کسی دوسری جگہ، کسی دوسری تاریخ میں نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ دنیا میں ایک ہی میدان عرفات ہے، اور وہاں کی، جہاں کے یہ میدان واقع ہے مکہ المکرمہ، وہاں کی مقامی تاریخ کے مطابق ہی 9 ذی الحج کو سارے حاجی وہاں یعنی میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں۔ لہٰذا کسی منطق اور فلسفے میں گھسے بغیر صاف اور سیدھی بات یہ ہی ہے کہ وہ دن جس دن حاجی صاحبان میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، وہی دن ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یوم عرفات ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن روزہ رکھنے والا غیر حاجی مسلمان، جس دن کا روزہ رکھنے والے غیر حاجی مسلمان کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کی خوشخبری عطا فرمائی گئی ہے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری ہمیں عطا فرمائی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ عرفات کے دن کے بارے میں مجھے اللہ سے یقین ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک گزرے ہوئے سال اور ایک یوم عرفات کے بعد والے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب الصیام میں سے باب نمبر 36 میں یہ حدیث ہے، اور اسی باب میں دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کرواتا ہے۔ کسی بھی اور بحث میں داخل ہونے سے پہلے، کسی بھی اور تشریح میں داخل ہونے سے پہلے ایک بہت ہی اہم نکتہ بات سمجھتے چلیے، وہ یہ کہ یہ جو اس حدیث شریف میں ہمیں 2 سال کے گناہ معاف ہونے کا بتایا گیا ہے، یہ اتنی بڑی عظیم خوشخبری دی گئی ہے، تو اس میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رکھیے کہ 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہونا مراد ہے۔ عرفات کے دن کا روزہ رکھنے کے نتیجے میں 2 سال کے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہونے کی یہ خوشخبری ہے۔ اور عرفات کا دن کون سا ہے؟ وہ دن
جس دن حاجی صاحبان میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، نہ کہ اپنے اپنے ملکوں، علاقوں اور ان ملکوں اور علاقوں میں اپنے اپنے مذہب اور مسلک کی پابند تاریخوں کے مطابق آنے والا 9 ذی الحج کا دن۔ جی، یہ 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہونا عرفات کے دن کے روزے کے نتیجے میں ہے، اور عرفات کا دن وہ ہے جس دن حاجی صاحبان میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، نہ کہ وہ دن جو کہ اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے اپنے اپنے مسلکوں، مذہبوں، جماعتوں کی پابند طریقوں کے مطابق 9 ذی الحج کا دن مانا جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ رکھیے کہ روزہ قیام عرفات والے دن کا رکھنا ہے، نہ کہ اپنے اپنے علاقوں میں پائی جانے والی، گنی جانے والی، سمجھی جانے والی 9 ذی الحج کی تاریخ کو۔ تو میدان عرفات میں قیام والے دن کا روزہ، یوم عرفات کا روزہ، اس روزے کے رکھے جانے کا غیر حاجی صاحبان ہی یہ روزہ رکھیں گے، اور ان لوگوں کو، ان غیر حاجی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اللہ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ انشاءاللہ ان کے ایک پچھلے سال اور ایک اگلے سال کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اور یہ بات ایک متفق بات ہے علماء اسلام میں کہ اس طرح گناہ معاف فرمائے جانے کی خوشخبریوں میں سے مراد صرف صغیرہ گناہوں کو لیا جاتا ہے، کبیرہ گناہ اور حقوق العباد اور شرک ان معافی کی خوشخبریوں میں شامل نہیں ہوتے۔ یوم عرفات کا روزہ اپنے اپنے علاقوں کی تاریخوں میں سے 9 ذی الحج کی تاریخ پہ رکھا جائے، یا یوم عرفات کی مطابقت کے مطابق تاریخ کا لحاظ رکھے بغیر رکھا جائے۔ اس بات میں، اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے ایک اور اہم بات توجہ سے سن کر اپنے پلے باندھ لیجئے، دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ اگر عرفات کا دن یا کوئی بھی اور ایسا دن جس دن میں نفلی روزہ رکھنے کی فضیلت اور اضافی اجر و ثواب کی خبر دی گئی ہو، اگر کوئی ایسا دن ہفتے کے دن میں آن پڑے تو پھر وہ روزہ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ ہفتے کے دن نفلی روزہ رکھنے سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ ہفتے کے دن کا روزہ مت رکھو سوائے فرض روزے کے۔ اگر تم میں سے کسی کو انگور کی لکڑی یا درخت کی چھال کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ملے تو اسی کو چوس لو، اتنا شدید حکم ہے۔ ہفتے کے دن نفلی روزہ نہیں رکھنا۔ لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم، سوائے فرض روزے کے مت رکھو ہفتے کے دن کا روزہ۔ اس حکم میں سے کسی استثناء کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہفتے کے ساتھ کسی اور دن کا روزہ ملا لیا جائے تو پھر ہفتے کا نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس موضوع پر الحمدللہ بڑی تحقیق کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں نے لکھی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی تو اسے ریفارمیٹ کر کے نشر کیا جائے گا۔ ہمارا یہ موضوع اس وقت نہیں ہے کہ اس حکم پر کیا اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں اور ان اعتراضات کے علمی تحقیقی جواب کیا ہیں۔ اس مسئلے میں صحیح بات یہی ہے تمام تر بحث کے بعد کہ ہفتے کے دن کا نفلی روزہ نہیں رکھا جائے گا، خواہ ہفتے کے دن میں کوئی کتنی ہی فضیلت والے روزے کی خوشخبری والا دن آ جائے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ صاحبان پر یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ یوم عرفات، عرفات کے دن کا روزہ اسی دن کے مطابق رکھا جانا ہے جس دن کے حاجی صاحبان میدان عرفات میں قیام فرماتے ہیں، نہ کہ اپنے اپنے علاقوں میں پائے جانے والی تاریخ کے مطابق 9 ذی الحج کے دن میں۔ اب آتے ہیں ہم کچھ ان باتوں کو مختصر طور پر بیان کرنے کی طرف جو کہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اس مسئلے میں یہ کہا جاتا ہے یا اس بات کو درست ثابت کرنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں منطق اور فلسفے وغیرہ کی مدد لے کر کہ عرفات کے دن کا روزہ ہر جگہ کے مسلمان اپنے اپنی علاقے، اپنی اپنی جگہ
میں آنے والی تاریخ کے مطابق 9 ذی الحج کو رکھیں گے، اور اس میں حقیقی یوم عرفات، جس دن حاجی صاحبان میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اس کا لحاظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے آگے چلنے سے پہلے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ بحث بہت طویل ہے، اور الحمدللہ کتابی صورت میں میرے بلاگ پر موجود ہے۔ میں اگر اس سب کو یہاں پہ بیان کرنے لگوں گا تو شاید بیان 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے سے زیادہ طویل ہو جائے گا، اس لیے میں صرف مختصر طور پر ان میں سے اہم باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو صاحبان میرے، جو بھائی بہنیں اس پوری بحث کو مکمل طریقے پر، مکمل طور پر سمجھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ میرے بلاگ پر اس مضمون کا مطالعہ فرما لیں، اور جو یہاں پہ بات کی جائے گی ابھی انشاءاللہ، اس کو بھی ہم انشاءاللہ ایک الگ بیان کی صورت میں، صوتی بیان کی صورت میں مہیا کریں گے، کہ 2 سال کے گناہ معاف ہونے کے اجر والی بات ایک الگ بیان کی صورت میں رہے، اور یوم عرفات کا روزہ کس دن رکھا جانا چاہیے، اس سے متعلقہ گفتگو ایک الگ بیان کی صورت میں میسر رہے۔ تو چلیے پھر اب چلتے ہیں اس گفتگو کی طرف جو اس مسئلے پر مشتمل ہے کہ عرفات کے دن کا روزہ کس دن رکھا جانا چاہیے۔ جس دن کے حاجی صاحبان میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یا ہر مسلمان اپنے اپنے علاقے میں آنے والی تاریخوں کے مطابق 9 ذی الحج کے دن وہ روزہ رکھے گا۔ اس سے آگے کی گفتگو کو ایک منفصل بیان کی صورت میں یہاں سے الگ کر دیا گیا ہے، اور اسے بعنوان یوم عرفات کا روزہ کس دن رکھا جانا چاہیے ایک الگ بیان کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ صاحبان اسے بھی سنیے تاکہ یہ مسئلہ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ سب کو سمجھ میں آئے، اور آپ اپنے دیگر مسلمان بھائیوں بہنوں کو بھی سمجھا سکیں یا ان تک پہنچا تو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو کر اس کی خوشنودی پانے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔